الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. 11ویں پارے کی تلاوت کا آغاز ہوا اور آج اس پارے میں ابتدا میں مدینے کے اندر جو اعرابی تھے، جو بدو تھے، ان کے حوالے سے بات کی گئی، اور پھر یہ بات ہوئی کہ ایک مسجد زراعت بنائی منافقین نے، وہ مسجد کہ جس کی بنیاد تقوی پہ نہیں تھی بلکہ جس کی بنیاد فتنے پہ تھی، تو اس مسجد کو پھر ڈھانے کا حکم دیا گیا. اور پھر اس کے بعد ایک آیت آئی کہ جو مؤمنین ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین کے جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے. آپ اس کی خوبصورتی تو دیکھیے. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے مومنین کے مالوں کو اور ان کے جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. اب کرتے کیا ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ کے اندر لڑتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں، قتل بھی کرتے ہیں اور قتل بھی ہو جاتے ہیں جب اس راہ کے اندر نکلتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین یہ بیان کرتا ہے کہ وہ ایسے ہیں کہ جو توبہ کرنے والے ہیں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون. یہ وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، رکوع اور سجدے کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے روکنے والے. الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں. یہ بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی. اور پھر اس کے بعد سورۃ التوبہ کی آخری آیت آئی. یہ جو سورۃ التوبہ کی آخری آیت ہے، دیکھیں یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ یہ قرآن، اس کے حوالے سے اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی ہیں ان میں تحریف ہوئی، اس میں تبدیلی ہوئی، لیکن یہ واحد کتاب ہے جس میں کوئی تحریف اور تبدیلی نہیں ہوئی. کیونکہ خود اللہ نے قرآن کے اندر یہ وعدہ کیا، یہ اعلان کیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم اس کلام کو، اس کتاب کو ہم نازل کر رہے ہیں، ہم نے اس کو نازل کیا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. اب ہوا کیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مسلمان تھے، صحابہ تھے، جب کوئی وحی آتی تھی تو وہ صحابہ اپنے پاس لکھ لیا کرتے تھے. بعض صحابہ ان ساری وحی کو، قرآن کے جتنے بھی وحی آتے رہے اس کو اپنے پاس لکھتے رہے، لیکن کوئی کمپائلڈ فارم اس وقت، مدون فارم، تدوین شدہ قرآن اس وقت موجود نہیں تھا. لیکن قرآن کے اوپر یقین موجود تھا، ایمان موجود تھا. آج کروڑوں کی تعداد کے اندر قرآن دنیا میں موجود ہے. ہر گھر میں 2 4 قرآن ہوتے ہیں، لیکن یقین جانیے لگتا ایسا ہے کہ وہ اقبال نے شعر جو کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اس وقت قرآن تدوین شدہ شکل میں موجود نہیں تھا. ہوا یہ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند صحابہ کی جماعت بھیجی. وہ حفاظ تھے، وہ قراء تھے، اور پھر ہوا یہ کہ اس میں اکثر حفاظ جو ہے وہ شہید ہو گئے. اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ اس قرآن کو خاص طور پر تدوین شدہ شکل آپ کے پاس موجود ہو، خلیفہ کے پاس موجود ہو.
اب اس کے اوپر بڑی رائے ہوئی اور اس کے اوپر بڑی کمیٹی بنائی گئی، اور میں ان چیزوں میں نہیں جاتا، لیکن ساری کمیٹیاں بن گئی، سب کچھ بن گیا۔ اب وہ کمیٹی جس کے اندر بڑے بڑے حفاظ قراء موجود تھے، جن کے پاس اپنے اپنے صحیفے موجود تھے، ان کے پاس اپنے اپنے صحیفے موجود تھے، اور اس کے اندر یہ تھا کہ ہر صحیفے کے اوپر وہ جو 7 اور 14 کی وہ جو 7 افراد کی کمیٹی تھی، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں، وہ جو کمیٹی تھی وہ سارے کے سارے حفاظ تھے، ان کے پاس اپنے اپنے کلام صحیفے موجود بھی تھے، لیکن اس کے اندر یہ بات رکھی گئی کہ ایک ایک آیت جو ہے وہ یاد بھی ہو، جو کمیٹی ہے ان کے پاس جو صحیفے ہیں ان کے اندر موجود بھی ہو، اور ان صحیفے کے اندر جب لکھا تھا تو اس کے اوپر شہادتیں بھی موجود ہوں باہر سے، تو ایک شہادتوں کا ایک بڑا زبردست سند اس وقت بنائی۔ اب پورا قرآن تدوین ہو گیا، اب 2 آیتیں رہ گئی، یاد سب کو ہیں، وہ سب کو وہ قرآن کی 2 آیتیں یاد تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ لکھی ہوئی شکل کے اندر بھی موجود تھی، لیکن باہر سے اس کمیٹی کے باہر سے کوئی ایسا آدمی ہو جو انہوں نے ایک پورا کرائٹیریا بنایا تھا، کوئی کمیٹی سے باہر کا کوئی آدمی اس کو صحیفے میں لے کر آئے گا تو اس کی سند 2 آدمی اس کی شہادت دیں گے۔ اب ہوا یہ کہ یہ قرآن کی آیت آئی، اب اس قرآن کی آیت کے لیے حفظ تو تھی، لیکن جب صحیفے کے اندر جو لکھی ہوئی موجود تھی مختلف جگہوں کے اوپر، وہ 2 لوگوں کی شہادت نہیں مل رہی تھی۔ ہوا یہ کیا وہ حضرت عمر فاروق مسجد نبوی میں اعلان ہو رہا ہے کہ کون ہے، کسی کو اگر پتہ ہے تو آئے، کسی کو اگر پتہ ہے تو آئے۔ ایک صحابی ایک دن کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں میں، میرے سامنے یہ قرآن کی آیتیں تھیں، یہ قرآن کی یہ جو لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، تمہارے درمیان تمہیں میں سے اللہ نے اپنا رسول کو بھیج دیا ہے جو تمہارے بڑے زبردست خیر خواہ ہیں، تمہاری بھلائی جو ہوتی ہے وہ اس کو پسند کرتے ہیں، تمہارے اوپر کوئی مصیبت اور مشکل آتی ہے تو وہ غم میں ہوتے ہیں، تمہارے بڑے زبردست خیر خواہ ہیں، مومنین کے اوپر رؤوف اور رحیم ہیں۔ اور پھر اگلی آیت کے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اب صحابی ایک ہیں، جب وہ صحابی کھڑے ہوئے کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو دونوں آیتیں ہیں یہ میرے سامنے آئیں، تو اس وقت جو اتنے عرصے سے یہ کمپائلیشن کا جو آخری جو مسئلہ تھا جو حل نہیں ہو رہا تھا وہ ہو گیا۔ گواہیاں 2 دینی تھی لیکن صحابی ایک کھڑے ہوئے، گواہیاں 2 چاہیے تھی، صحابی ایک کھڑے ہوئے تھے لیکن مسئلہ حل ہو گیا۔ ہوا یہ کہ وہ جو صحابی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خریدنے والے سے جانور خریدا، اب جب وہ مدینے کے اندر اسے پیسے دینے کے لیے آ رہے تھے تو اس آدمی نے وہ جانور وہ کسی اور کو بیچ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے میاں یہ تو میں نے تم سے خریدا ہے، ہماری بات چیت ہو چکی ہے، تم نے میری بات چیت ہونے کے بعد تم نے کیسے اس جانور کو بیچ دیا؟ تو اس نے کہا نہیں، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو لے کر آؤ، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو بتائیے کہ میں نے آپ کو بیچا ہے۔ اس وقت ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے اور اس چیز کو سن رہے تھے، تو ان صحابی نے یہ کہا کہ ہاں میرے سامنے تم نے اپنے جانور کو ان کو بیچا تھا، غالباً اونٹ یا گھوڑا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت سنی، اور وہ جو آدمی تھا جو وہ مال بیچ رہا تھا، اب اس کی جو بات کی پوری ہو گئی تھی کہ اگر تمہارا کوئی گواہ ہے تو لاؤ، تو گواہ تو وہاں پہ موجود تھا۔ گواہ نے کہا کہ ہاں تم نے میرے سامنے یہ بیچا ہے اور تم نے بات کی ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب اس نے جانور اللہ کے نبی کو دے دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جب میں نے اس سے یہ بات چیت کی تھی تم تو وہاں پہ موجود تھے ہی نہیں، تو تم نے گواہی کیسے دے دی؟ تو ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی باتوں کے اوپر ہم اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے،
ہم اس غیب کی بات کے اوپر، جنت اور دوزخ کے اوپر ایمان لے کر آئے، تو جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی جانور خریدا ہے تو میں اس کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟ مجھے جس طرح جنت، دوزخ اور اللہ کے ہونے کے اوپر یقین ہے، تو مجھے اس کے اوپر بھی یقین ہے کہ آپ نے وہ خریدا تھا، اس لیے میں نے اس کی گواہی دے دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے بعد ان صحابی کی جو ایک گواہی ہے وہ ایک گواہی نہیں ہوگی، بلکہ یہ گواہی 2 گواہیوں کے برابر ہوگی۔ اب یہاں آپ دیکھیں، تدوین قرآن ہو رہی ہے، سارا قرآن مکمل ہو چکا ہے، ان 2 آیات کی شہادت گواہی نہیں مل رہی کہ کوئی 2 لوگ ہوں جو گواہ ہوں اس کے صحیفے کے اندر لکھے ہوئے ہونے کے۔ یہ صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ہوں، میرے سامنے یہ 2 آیات آئی تھیں، یہ اکیلے تھے، اور پھر سب نے کہا کہ الحمدللہ قرآن پاک کی جو تدوین ہے وہ مکمل ہو گئی، کیونکہ یہ در حقیقت ہے تو ایک گواہی، لیکن ان کی ایک گواہی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گواہیوں کے برابر کیا ہے، جس کے بعد اس قرآن کی تدوین مکمل ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر سورہ یونس کی تلاوت ہوئی۔ سورہ یونس کی تلاوت میں یہ بات آتی ہے کہ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، کہ وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ تم کشتی میں ہوتے ہو، اور وہ کشتیاں لوگوں کے موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں، اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں۔ ان پر ایک جھونکا سخت آتا ہے، یعنی کہ کشتی میں سوار ہے، اچانک ایک ہوا کا جھونکا آیا، اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی چلی آتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب برے وقت کے اندر ہم گھر چکے ہیں۔ ایسے وقت میں سب خالص اعتقاد کے ساتھ صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ جب کوئی اور بچانے والا نہیں ہوتا، جب سمندر میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہواؤں کے جھکڑ چلتے ہیں، اور ابھی گری کشتی اور کبھی گری کشتی، تو اس کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافر سب کس کو پکارتے ہیں؟ وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو اکثر موقع ملا ہوگا جہاز میں سفر کرنے کا، مجھے موقع ملا کم از کم 2 دفعہ ایسا ہوا کہ جہاز جو تھا وہ اس طریقے سے ہوا کے اندر معلق تھا، اور وہ لوگ جتنے بھی تھے، مسافر جتنے بھی تھے، سب کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی محمد کی ورد ان کی زبانوں کے اوپر موجود تھا۔ ایسے وقت میں چاہے جتنا جو کوئی بھی ہو، ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کوریا گئے، اور جب کوریا میں گئے تو ان کی ملاقات ایک ایتھیسٹ سے ہو رہی تھی جو نان بلیور تھا۔ تو اسی طریقے سے بات چیت ہو رہی تھی اللہ کے ماننے اور نہ ماننے پہ، تو اچانک اس آدمی کا پین نیچے گرا۔ تو جیسے اس کا پین نیچے گرا تو اس نے پین کو اٹھاتے ہوئے کہا، گرتے ہی پین کو کہا، او گاڈ، کہ اچانک اس کے اندر سے جو آواز نکلی وہ تھی او گاڈ۔ تو ہمارے دوست نے ان سے کہا، بھائی میاں تم ہو تو نان بلیور، یہ جو پین گرنے سے جو تمہارے منہ سے جو اچانک یہ جو او گاڈ نکلا، یہ کیا تھا؟ تمہیں تو خدا پہ یقین نہیں ہے، لیکن یہ اچانک خدا کا یقین کیسے آ گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر بلٹ ان ایک صلاحیت موجود ہے، اللہ نے بلٹ ان اس کے اندر ڈال دیا ہے کہ اس دنیا کے اندر اس کو کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ اور یہاں پر اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ کشتیوں میں ہوتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، مصیبت میں ہوتے ہیں، مشکل کے اندر ہوتے ہیں، جب ان کو ان کی پریشانیاں ہوتی ہیں تو پھر مصلح بچھا لیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، اور اللہ کے اوپر ایمان اور یقین کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور اللہ ان سے کیا کہتا ہے کہ جب وہ ہمیں پکارتے ہیں، اگر تو ہم کو اس سے بچا لے، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو ہمیں تو اس سے بچا لے تو ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، اکثر ہمیں بھی جب پریشانی ہوتی ہے تو فوراً نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ پریشانی جاتی ہے مسجد کا راستہ بھی پھر نہیں دیکھتے۔ یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ پھر جب اللہ ان کو بچا لیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں،
اے لوگو، یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے، دنیاوی زندگی کے چند فائدے ہیں، پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے، پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تم کو بتلا دیں گے۔ اس کے بعد آگے چل کر تلاوت ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ ہاں، اس سے پہلے یہ آیت آئی کہ اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحتیں آ چکی ہیں۔ یہ جو نصیحت ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں تین چیزیں ہیں۔ یہ جو قرآن ہے، جو اللہ نے کہا کہ آنکھیں کھول دینے والی ہدایت جو ہے وہ آ چکی ہے، اس میں تین چیزیں ہیں۔ اللہ نے کہا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ جو نصیحت کی کتاب ہے، پہلی چیز کیا ہے کہ یہ تمہارے دلوں کی شفا ہے، وَهُدًى، اور یہ ہدایت ہے۔ تم جب راستوں سے بھٹک جاتے ہو تو اس صحیح راستے پر آنے کے لیے یہ کتاب تمہیں ہدایت اور رہنمائی دیتی ہے۔ اور تیسری چیز، یہ کتاب رحمت ہے، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر ایک بے پایا رحمت ہے، جس کو تم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ یہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے چل کر حضرت موسیٰ اور فرعون کا معاملہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون جو تھا، حضرت موسیٰ فرعون کے پاس جاتے تھے، اسے دعوت دیتے تھے۔ اب یہ جو فرعون تھا یہ اپنی سرکشی میں بڑھتا چلا گیا۔ اب ہوا یہ کہ حضرت بنی اسرائیل کی جو قوم تھی وہ حضرت موسیٰ سے کہتی تھی کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم پریشانی میں تھے، اور آپ آئے ہیں تو اب بھی ہم پریشانی میں ہیں، تو کوئی تو فرق ہوا نہیں، کیا فائدہ ہوا آپ کے اوپر ایمان لے کر آنے کا؟ حضرت موسیٰ ان کو صبر کی تلقین کیا کرتے تھے۔ بہرحال اللہ کی طرف سے ہجرت کا اعلان ہوا، اور کیا ہوا کہ پوری بنی اسرائیل کی قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر جا رہے ہیں۔ اب وہ جب قوم جا رہی ہے، اب ایسی جگہ پہ پہنچتے ہیں کہ سامنے دریا ہے، اور پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو فرعون کا بہت بڑا لشکر ہے، بہت بڑا لشکر ہے۔ اور اس موقع پر بنی اسرائیل والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شدید مذاق اڑاتے ہیں خوف کے عالم میں کہ تم نے تو ہمیں برباد کر دیا، سامنے دریا اور پیچھے فرعون کا لشکر، آج ہم ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ایسے موقع پر اللہ کے نبی نے کہا کہ میرا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، وہ مجھے راستے نکالے گا۔ حضرت موسیٰ نے عصا لگایا اور دریا کے اوپر وہ راستے بن گئے۔ قوم بنی اسرائیل اس دریا سے نکل گئی، اور پیچھے فرعون اس دریا کے اوپر جب آیا، اور وہ سمجھ یہ رہا تھا کہ میں اپنے راستے کے اوپر جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کو، اس دریا کو، اس پانی کو حکم دیا کہ وہ دوبارہ مل جائے۔ اور پھر کیا ہوا، وہ فرعون اپنے لشکر سمیت پانی کے اندر غرق ہو گیا۔ لیکن جب وہ غرق ہو رہا تھا، اب وہ یہاں پر یہ بات کہہ رہا ہے، وہ کہتا یہ ہے کہ میں آج جس وقت اس کی جان نکل رہی ہے، اور جب وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اب میں مرنے کے قریب ہوں، تو اس کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کہتا کیا ہے کہ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لے کر آتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ یہ فرعون جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا، اس کے سوا، پھر یہ کہتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ فرعون کے یہ الفاظ تھے مرنے سے پہلے۔ اللہ نے جواب کیا دیا؟ اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا،
اور مفسدوں میں تو داخل رہا. سو آج فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج کے دن ہم تیرے جسم کو تیرے بعد آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے، آیت بنا دیں گے، نشانی بنا دیں گے. اب کم از کم 4000 3000 سال پہلے یہ واقعہ ہوا اور اللہ نے کہا کہ ہم تجھے نشانی بنا دیں گے. اب اس آیت کی تشریح سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ فرعون کی لاش، اس کا بدن، اس کا جسم کیسے نشانی بن جائے گا. اور پھر 1907 میں اس سمندر نے ایک لاش باہر نکالی. وہ لاش کس کی تھی؟ وہ فرعون کی لاش تھی. اور اس آیت کی تفسیر پھر مکمل ہوئی کہ اللہ نے فرعون کی لاش کو، اس کے اوپر جو نمک، اس کے اوپر نمک اور پھر نمک کے اوپر اور نمک کی جو تہیں لگی ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ وہ جو باڈی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے سوائے فرعون کے. تو یہ آج اس کی لاش مصر کے میوزیم کے اندر موجود ہے. یہ اللہ کی نشانی ہے. اس کے بعد 12ویں پارے کی تلاوت کا آغاز ہوا اور پہلی آیت ہمیں کیا کہتی ہے؟ پہلی آیت ہمیں بتاتی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، کہ اس زمین کے اوپر جتنے جاندار ہیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، میں آپ تمام لوگوں سے کہوں گا کہ ہمتاً گوش ہو کر یہ بات سنیں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اس زمین کے اوپر جتنے جاندار ہیں، جتنے چرند، جتنے پرند، جتنے حیوان اور جتنے انسان اور جنات ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ان کے رزق پہنچانے کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ اللہ رب العالمین کی. تو رزق کی ذمہ داری یہاں کس نے لی ہے؟ اللہ نے لی ہے. رزق کی ذمہ داری تو اللہ کے اوپر ہے. تو پھر میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن کے اندر آتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جن کو اور انسان کو، جنات اور انسان کو اللہ نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو میرے اور آپ کے جو کرنے کا کام تھا وہ کیا ہے؟ وہ عبادت ہے. اور اللہ نے کہا ہے کہ رزق پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے. لیکن میرے بھائی، میری اور آپ کی جو زندگی ہے، ذرا پچھلی زندگی کے اوپر ہم غور کریں. ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ پوری کی پوری قوم جس معاملے کے اندر صبح سے لے کر رات تک اپنے وقت کو لگاتی ہے وہ یہی کام ہے جس کے اوپر ہم لگاتے ہیں، رزق کی تلاش کے اندر. لیکن اللہ نے تو کہا ہے کہ میں نے رزق دینا ہے. ہم نے اللہ کی ایکویشن کو تبدیل کر دیا. اللہ کہتا ہے کہ رزق میں تمہیں دوں گا، تمہارا کام عبادت کرنا ہے. سیکنڈری کام تمہارا جو ہے رزق کی جد و جہد ہے. پرائمری کام جو بنیادی کام ہے تمہارا وہ عبادت کا کام ہے. ہمارے لیے تم عبادت کرو گے. اور ہم نے اس ایکویشن کو تبدیل کیا. اب ذرا سوچیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی ساری کی ساری زندگی صبح سے لے کر رات تک صرف اس رزق کی تلاش میں، اس رزق کے لیے، کمائی کرنے کے لیے، اپنی دکان، اپنے کاروبار، اپنی گاڑی اور اپنے بنگلے کے لیے ہی ساری زندگی گزار دیتے ہیں. لیکن کرنا تو کچھ اور تھا، کرنا کچھ اور تھا. اللہ نے مجھے اور آپ کو جس لیے بھیجا تھا وہ کام آج بھی ہم کر سکتے ہیں. نذیر اکبر آبادی نے ایک شعر کہا کہ جس کام کو آیا تھا دنیا میں تو نذیر، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا. جو کام تجھے کرنا تھا وہی کام تو بھول گیا. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے تم سے کسی اجر کی، کسی مال کی، کسی شہرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں تو صرف تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں تمہیں تو صرف ڈرانے والا ہوں، میں تو صرف تمہیں راہ ہدایت دکھلانے والا ہوں. یہ قوم کے لوگ مانتے نہیں تھے. کہتے تھے کہ بھئی کوئی سردار ہوتا، کوئی بڑا مالدار ہوتا جس کو اللہ نبی بناتا. تم جیسو اور تمہارے ساتھ ذرا دیکھو تو تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ آخر ہیں کون؟ یہ سارے نیچ.
کم تر لوگ، یہ سردار ان کو کہہ رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام کو۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور کشتی بھی ایسی بنائی کہ صحرا کے اندر آپ دیکھیں کشتی کوئی بنانا شروع کر دے، لوگ مذاق اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ اب پھر کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب قوم نوح کے اوپر آیا۔ جب اللہ کا قوم نوح کے اوپر عذاب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے صرف چند لوگ جو ان کے ساتھی تھے، وہ ان کے ساتھ 950 سال کی دعوت تبلیغ کے بعد، نبوت کے والے کام کے بعد صرف چند لوگ تھے جو ان کے ساتھ کشتی کے اندر سوار ہوئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹا، تم بھی اس کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی اس طرف آ جاؤ۔ اب یہ جو بیٹا تھا یہ اپنے باپ کو جواب کیا دیتا ہے؟ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ آ جاؤ، انکار کرنے والوں میں سے شامل نہ ہو۔ تو اس نے کیا کہا؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ پانی جو آ رہا ہے، یہ جو طوفان آ رہا ہے، کیا ہوا؟ میں تو ایک بڑے سے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور میں اس سے بچ جاؤں گا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ وقت کے نبی کا بیٹا وہ اس پانی کے اندر ڈوب گیا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور ایک موج آئی اور اس موج نے اس بیٹے کو اس میں ختم کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ چونکہ باپ تھا، حضرت نوح باپ تھے، انہوں نے اللہ رب العالمین کی طرف کیا کہا؟ تو ونادى نوح ربہ، اللہ سے کہا قال رب ان ابنی من اہلی، اے اللہ یہ جو میرا بیٹا ہے، تجھے تو پتہ ہے یہ میرے تو اہل میں سے ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے۔ اب یہ اللہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی مغفرت کے لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ تو جانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کا جواب حضرت نوح علیہ السلام کو کیا تھا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، تمہاری قوم میں سے نہیں ہے۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، در حقیقت اس نے تمہیں جھٹلا دیا تھا اور یہ جاہلین میں سے ہو گیا تھا، تمہاری قوم میں سے نہیں ہے۔ یہ بالکل ٹھیک اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اور اپنے باپ سے کہا کہ آپ کو اور آپ کی قوم کو، یعنی اپنے آپ کو اپنے باپ کی قوم سے الگ کر دیا۔ تو میرے بھائی یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وہ بیٹا، اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی حضرت نوح علیہ السلام کو۔ اگلے جو الفاظ آ رہے ہیں وہ کیا آ رہے ہیں کہ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ نوح نے کہا، ہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم کم علمی میں اللہ رب العالمین سے سوال کرو۔ اصل میں وہ تمہارا بیٹا نہیں تھا، وہ جاہلین میں سے تھا۔ اور دیکھو اللہ کے سامنے اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں۔ تجھے ہرگز وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلقاً علم نہ ہو۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم جاہلین میں سے ہو جاؤ۔ وقت کے نبی کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اپنے بیٹے کے لیے بات نہیں کرو ہم سے، وہ ہمارا انکاری تھا، وہ تمہارا انکاری تھا۔ اور پھر یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا قال یا نوح قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ میرے پالنہار میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں۔ اب ذرا دیکھیں تو صحیح، وقت کا نبی اللہ سے مغفرت کی دعا کر رہا ہے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہ ہو۔ اگر تو نے مجھے نہ بخشا، لا تغفر لی، اگر تو نے نہ بخشا مجھے، وترحمنی، اور اگر تو نے میرے اوپر رحم نہیں کیا، اکم من الخاسرین، تو میں خسارے والے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم
ولسائر المسلمین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔